بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل سرفرینک سے جنرل باجوہ تک پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل سرفرینک تھے۔ وہ اگست 1947 سے فروری 1948 تک پاک فوج کے سربراہ رہے، تاہم چند ماہ بعد انہیں ریٹائر کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کشمیر سے متعلق احکامات نہ ماننے پر انہیں عہدے سے سبکدوش کیا گیا۔ جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی فروری 1948 سے جنوری 1951 تک پاک فوج کے سربراہ رہے۔ وہ پاکستان کے آخری برطانوی آرمی چیف تھے۔ جنرل ڈگلس نے بھی قائد اعظم کے حکم کے باوجود کشمیر کے محاذ پر فوج نہیں بھیجی، جس پر انہیں جبری ریٹائر کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان یہ پاکستان کے پہلے مقامی اور مسلمان فوجی سربراہ تھے۔ جنوری 1951 سے اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر رہے، بعد ازاں صدر پاکستان بنے۔ وہ پاکستان کے واحد فیلڈ مارشل ہیں۔ جنرل محمد موسیٰ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جنرل محمد موسیٰ اکتوبر 1958 سے جون 1966 تک آرمی چیف رہے۔ انہیں ایوب خان کے بہت قریبی تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایوب خان نے خود صدر بننے کے بعد 5 جنرلوں پر ترجیح دیتے ہوئے انہیں آرمی چیف مقرر کیا۔ وہ ایوب اور ضیاء حکومت میں بھی گورنر بھی رہے۔ جنرل یحییٰ خان کو آرمی چیف بنایا اور پھر 1959 میں جب وہ صدارت سے مستعفی ہوئے تو یحییٰ خان نے یہ عہدہ بھی سنبھال لیا۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد انہیں عہدوں سے دستبرداری کے ساتھ جیل کا منہ دیکھنا پڑا۔ جنرل گل حسن خان ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن خان کو آرمی چیف بنایا، تاہم وہ صرف دسمبر 1971 سے مارچ 1972 تک یعنی 2 ماہ اس عہدے پر منتقل رہے۔ بعد ازاں انہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی روشنی میں عہدے سے ہٹا کر آسٹریلیا میں سفیر مقرر کر دیا گیا۔ جنرل ٹکا خان مارچ 1972 سے مارچ 1976 تک فوج کے سربراہ رہے۔ بعد ازاں مدت ملازمت کے اختتام پر بھٹو حکومت میں دفاع کے مشیر مقرر کیے گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھرپور سیاست کی اور بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں گورنر پنجاب بھی رہے۔ جنرل ضیاء الحق طویل عرصے تک مارچ 1976 سے اپنی وفات یعنی 17 اگست 1988 تک آرمی چیف رہے۔ انہیں ذوالفقار بھٹو نے 7 جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کا سربراہ بنایا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا۔ آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کا عہدہ بھی کئی برس تک ان کے پاس رہا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی طیارے حادثے میں وفات کے بعد پاک فوج کی کمان سنبھالی۔ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ اٹھا، مگر صدر غلام اسحاق خان نے توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ یوں اگست 1991 میں ریٹائر ہو گئے۔ ان کے دور میں ضرب مومن جیسی بڑی اور بے مثال فوجی مشقیں کی گئیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ صدر غلام اسحاق خان نے اگست 1991 میں انہیں آرمی چیف مقرر کیا، لیکن جنوری 1993 میں انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس کے بعد کراچی آپریشن کا بھی آغاز کیا گیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ جنوری 1993 سے جنوری 1996 تک فوج کی قیادت کی۔ انہوں نے بطور آرمی چیف صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان سنگین تنازع میں ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ جنرل جہانگیر کرامت بے نظیر بھٹو نے جنوری 1996 میں جنرل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف مقرر کیا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو سیاسی اور فوجی قیادت میں اختلافات نے جنم لے لیا، جس کے سبب اگست 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ مشرف دور میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ جنرل پرویز مشرف میاں نواز شریف نے اگست 1998 میں جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا، تاہم انہوں نے 1999 میں نواز حکومت کا تختہ الٹ کر خود اقتدار سنبھال لیا۔
بعد ازاں نومبر 2007 میں فوج کی کمان جنرل کیانی کے سپرد کر دی اور خود صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے، مگر چند ماہ بعد ہی 18 اگست 2008 کو انہیں یہ عہدہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل اسد زرداری نے نومبر 2007 میں ان کا تقرر کیا، بعد ازاں انہیں مدت ملازمت میں توسیع بھی دی گئی۔ یوں وہ نومبر 2013 تک پاک فوج کی قیادت کرتے رہے۔ جنرل راحیل شریف۔ جنرل راحیل شریف کو بھی وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف مقرر کیا، جنہوں نے نومبر 2013 میں عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے آپریشن ضرب غضب کا آغاز کیا، جس نے دہشت گردوں کی کمر توڑ ڈالی۔ کئی حلقوں کی جانب سے انہیں توسیع دینے کے مطالبات سامنے آئے، مگر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں توسیع دینے سے انکار کر دیا اور نومبر 2016 میں ریٹائر ہو گئے۔ بعد ازاں جنرل راحیل شریف کو سعودی عرب کی سربراہی میں قائم 44 مسلم ممالک کی افواج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 5ویں جنرل ہیں جنہیں نواز شریف نے اس عہدے پر تعینات کیا۔ انہوں نے نومبر 2016 میں یہ عہدہ سنبھالا۔ انہیں 9 برس ریٹائر ہونا تھا، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ ان کی مدت ملازمت میں مزید 3 سال کی توسیع کر دی۔ یوں وہ نومبر 2022 تک پاک فوج کی قیادت کرتے رہے۔